بالکل یہ وہی صالح علیہ السلام کی بستی ہے، قوم سمود وغیرہ کے جو آثار ہیں سارے۔ اوہ سبحان اللہ، بڑی جو چٹان ہے جو کہ آپ کو ایک ہاتھی کی شکل میں نظر آ رہی ہے، 12-15 منزلہ عمارت سے اونچی ہوگی، یہ دیکھیں آپ۔ یہ کہاں کا آم ہے؟ واللہ کتنے کا یہ؟ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں روڈ کے اس طرف، بالکل یہ وہی صالح علیہ السلام کی بستی ہے، قوم سمود وغیرہ کے جو آثار ہیں سارے اس بستی میں موجود ہیں۔ العلا جو ہے بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں سے یہ جو ہے صالح علیہ السلام کے جو مطلب قوم کے آثار ہیں یہاں پہ، اور ساتھ میں اس طرف جو ہے العلا کے کچھ فروٹس اور کچھ سبزیاں وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو یہاں پہ چیک کرواتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے آم ہیں، ٹیڈی آم ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، یہ کہاں کا آم ہے؟ واللہ کتنے کا یہ؟ میٹھا ہے کھٹا ہے کیسے؟ تھوڑا کھٹا ہوگا۔ اچھا، میٹھا والا کون سا ہے؟ زیادہ میٹھا ہے۔ اچھا، زیادہ میٹھا ہے۔ کتنے کا ہے؟ یہ 25۔ اچھا 20۔ 25 اور یہ 20۔ اچھا، اور یہ تو بینگن ہے۔ اچھا زبردست، چلیں آپ ایک چیک کرائیں ہمیں۔ یہ لیں بھائی صاحب، ایک یہاں پہ جو ہے تازہ ہم کاٹ کے چیک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھائی آپ پلیز، جی کھانا ہے نا، چیک کریں گے نا۔ میٹھا میٹھا چیک کرائیں، پکا ہوا ہے یہاں پہ۔ آم پاکستان کے آم تو کسی ظالم نے نہیں بھیجا اس سیزن میں۔ ویسے پہلے جو ہے یوٹیوب سے پہلے لوگ محبت کرتے تھے اور بھیجتے بھی تھے، اس سال کسی نے نہیں بھیجا۔ اہل پاکستان شکایت ہے میری آپ لوگوں سے۔ بسم اللہ۔ واہ، اگر ٹھنڈا ہوتا نا اس سے بھی زیادہ مزہ کرتا۔ یہ کیمرہ مین کے لیے پلیز یہ کاٹیں۔ کیمرہ مین کو پکڑ لینا، لازم نہیں، ناراض ہو جائے گا نا، ویڈیو صحیح نہیں بنائے گا۔ ویڈیو صحیح بنانا ہوگا۔ یہ سر پلیز، صحیح نہیں ہوگا تو مشکل ہے۔ یہ یہاں کا ہے؟ ابھی نہیں گئے نویا، دیکھو ابھی گھاس سے ٹوٹا، ابھی نکلا۔ اچھا، تو یہاں پہ تو آم تو ہم نے خرید لیے، تھوڑا بہت جو واقعہ ہے وہ بتا دوں صالح علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ ہاتھی والے پہاڑ کی طرف پہنچنا ہے تو یہاں سے بھائی صاحب سے کچھ سامان خریدتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ بڑا والا چاہیے نا چھوٹا والا چاہیے؟ میٹھا والا کون سا ہے؟ سبھی میٹھا ہے، یہ زیادہ میٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا کر دینا۔ ایک چھوٹا میٹھا نہیں ہوا تو واپس آئیں گے۔ میرے کو بتانا پڑے گا، کیا بتانا پڑے گا؟ میٹھا نہیں ہوگا۔ اچھا، اچھا یہاں پہ جو ہے نا، جو ایلیفنٹ راک ہے، مطلب اس کی طرف جانے کے لیے آپ کو کچے میں داخل ہونا پڑے گا، کچے راستے میں، اور نہیں پتہ، مجھے اندازہ نہیں ہے کتنا جو ہے آگے فاصلہ ہے، لیکن آپ سب کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ یہاں سے مین روڈ سے جب ہم اندر جاتے ہیں تو کتنا ٹائم جو ہے ہمیں لگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہاں سے ہم ادھر سے جائیں، آگے سے وہ جو گاڑی آ رہی ہے نا اسی راستے سے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ بسم اللہ۔ اوہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں جو الفیل راک ہے، جو کہ پتھر ہے، ایک بڑی جو چٹان ہے جو کہ آپ کو ایک ہاتھی کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی جو ہے، جو ہوا اور پانی کے آثار، مطلب پرانے زمانے سے جو بایولوجیکل آثار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس کی یہ شیپ بنی ہوئی ہے۔
تو یہ بھی قدرت کا ایک تحفہ ہے یہاں پہ. تو آج اس کا وزٹ میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں. پہلے کئی مرتبہ العلا آیا ہوں میں 10-12 سال سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، لیکن اس کا جو ہے اس سے پہلے وزٹ نہیں کیا تھا. تو آئیے آپ کو بھی میں اپنے ساتھ تجربہ کرانے لے چلتا ہوں. میرا بھی پہلا تجربہ ہے، آپ سب کا بھی میرے ساتھ پہلا تجربہ ہوگا. تو آئیے میرے ساتھ. سبحان اللہ، یہ دیکھیں کیا ہی عجیب الخلقت جو ہے یہ چٹان ہے ہاتھی کی شکل میں. سبحان اللہ. اور نیچے جو ہے کچھ کیا کہتے ہیں آثار بھی بنے ہوئے ہیں، کافی شاپس وغیرہ. اور یہ خوبصورت سے جو ہے ایک ٹریک بنایا گیا ہے یہاں پہ چلنے کے لیے، اور ایک خوبصورت سا ٹریک ہے. مین جو آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا بڑے، وہاں سے جو ہے آپ آتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، گاڑی کے ساتھ کچے راستے سے آپ کو پیچھے جو ہے موٹر بائک والے بھی ملیں گے، گھوڑ سوار بھی ہیں اور اونٹ سوار بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ دکھانے ہم لے کے آ رہے ہیں کہ اس پورا یہ جو الفیل چٹان جو ہے اس کے آس پاس کیا چیز موجود ہے. میرے خیال سے زیادہ تر زوار جو ہے دوسری سائڈ سے ہیں وہاں سے. تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کچھ پکچر پوائنٹس بھی ہوں گے. یہ دیکھیں آپ، بہت ہی خوبصورت، زندہ باد. جیسے ابھی دیکھیں نا، یہ ایک سہولت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے. اچھا ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ جو مدائن صالح ہے، مطلب جو صالح علیہ السلام کے جو بستیاں تھیں ان سے باہر کے علاقے ہیں. مطلب یہ بالکل ڈیفرنٹ. العلا میں جو ہے یہ مختلف مقامات میں یہ دوسری جگہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سبحان اللہ. یہاں سے جو باہر راستہ بنا ہوا ہے اسی سے ہی ہوتے ہوئے چلتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی، یہ دیکھیں اللہ اکبر، واقعی ہاتھی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. افلا یتدبرون، اللہ اکبر. یہ دیکھیں بھائی، اس کے دیکھیں نا پہاڑ کے اوپر بھی ہر قسم کے مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں، کچھ عجیب ہی مناظر پیش کرتی ہیں آپ کو. سامنے کی چٹانیں دیکھیں، وہاں پہ جو مطلب مین چٹان پوری جا رہی ہے، بیچ میں جو ہے ایک گیپ دیا ہوا ہے، یہ سامنے بالکل ادھر. سبحان اللہ. اور چٹانیں ایک دوسرے کے اوپر ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے جو ہے نا وہ پتھر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے، سبحان اللہ. اس طرف سورج کے مناظر آپ دیکھیں، ماشاء اللہ. ابھی یہاں پہ جو ہے رات کو زبردست قسم کا ماحول ہوگا. لوگ یہاں پہ آ کے مطلب بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ جو ہے کافی شاپ بنے ہوئے ہیں، نیچے جو ہے آپ بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں. اس ٹریک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ کو چلنے کے لیے جو ہے نا بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے، اور آسانی سے جو ہے آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں یہاں پہ. اللہ اکبر. اب یہاں سے منظر دیکھیں پہاڑ کا، چٹان کا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ. آئیے آپ کو آگے جو ہے مزید میں دکھانا چاہوں گا. یہاں پہ جو انوائرمنٹ بنائی ہوئی ہے خوبصورت کے طریقے سے جو ہے اس کو، یہ جو ہے ایلیفنٹ راک. یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ تذکاری یہاں پہ جو پتھر لگا ہوا ہے، پیچھے جو ہے ایلیفنٹ راک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ایک ہی منظر میں. یہ دیکھیں سبحان اللہ. آئیے، یہ جو ہے یہاں پہ ماحول ہے انجوائے کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا لیں تاکہ جو ہے نا غروب ہونے سے پہلے سورج، تو وہ ایک اچھا، اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ. آ جائیں، اب آپ کو میں لے چلتا ہوں اس کے نیچے، اور نیچے سے دیکھتے ہیں کس قسم کی یہاں پہ کیا چیز موجود ہے. یہ جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، کافی شاپ. آپ اپنا کچھ آرڈر کریں گے وہاں سے، اس کے بعد آپ کسی بھی اس میں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. خوبصورت سی لائٹیں، یہ لائٹیں ہیں، سسٹم بنا ہوا ہے، رات کو ہی جلیں گی ظاہر بات ہے. تو خوبصورت سے جو ہے نا آپ کو ماحول دیکھنے کو ملے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں بھائی، پہاڑوں کی وادی کے درمیان جو ہے یہ سارا سسٹم اور ماحول بنا ہوا ہے. بہت اونچی ہے بھائی، یہ کم از کم 12-15 منزلہ عمارت سے اونچی ہوگی. یہ دیکھیں آپ، بہت اونچی چیز ہے. اللہ اکبر.
آئیے وہاں پہ چل کے اس کو کیا بولتے ہیں، ہاتھی کا یہ جو آگے والا ہوتا ہے سونڈ بولتے ہیں، سونڈ کو جو ہے ہم ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا یہ آپ فیل کر رہے ہیں یہاں پہ یہ والی جو چیز ہے، یہ والی جیسے انسانی چہرہ ہو، آنکھیں، ناک، ہونٹ اور یہ جو ہے تھوڑی نیچے سے. سبحان اللہ. ایک جو غلط کام ہے نا کہ ان چیزوں پہ لکھنا کچھ نہیں چاہیے. یہ جس طرح اپنی طبیعیت میں موجود ہیں ویسے ہی ان کو رہنے دینا چاہیے. یہ دیکھیں بھائی، یہ جو ہے قدرتی طور پر جو ہاتھی کا سونڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، کیا چیز ہے. آپ یہاں پہ صرف جو ہے سبحان اللہ کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے اس چیز کو دیکھنے کے بعد. اچھا یہاں پہ پتہ کرنے پہ معلوم پڑا کہ واش روم کی سہولت نہیں ہے، یہی بتایا گیا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اب رک نہیں رہے. آج پتہ نہیں رکنے کا پروگرام کہیں پہ بن ہی نہیں پا رہا. جب سے نکلے ہیں تب سے جو ہے نا چل رہے ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں سیزن میں آنا زیادہ بہتر ہوگا، اس وقت جب بہت سی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ رش ہوتا ہے تو پھر آپ کو ہر قسم کی چیزیں ہر جگہ پہ اویلیبل بھی ملتی ہیں. تو یہاں پہ واقعی کچھ مقامی لوگ بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آئیں تو ایک چیز جو آپ نے نہیں بھولنی وہ ہے کہ یہاں پہ فوٹو آپ نے لازم لینا ہے. یہ جو یہاں پہ ایک روک لگایا ہوا ہے، پیچھے جو ہے ایلیفنٹ روک ہے. اچھا یہ دیکھیں اب اس وقت سورج جو ہے تقریباً ڈھل چکا ہے، اس کے بعد کے مناظر ہیں. اور ماشاءاللہ مقامی جو دوست احباب ہیں یہاں پہ وہ سب آنا شروع ہو چکے ہیں. اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے فوٹوگرافی کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں اس وقت. اور وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے اور ایک کافی شاپ ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا واش روم کی یہاں پہ سہولت نہیں ہے، تو ہمیں یہاں سے جو ہے تھوڑا قدم جو ہے تیز کر کے نکلنا ہے. باہر کسی پیٹرول پمپ پہ ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے فریش ہوتے ہیں، پھر مغرب کی نماز بھی تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہوگا نماز سے، نماز بھی انشاءاللہ پڑھنے جانا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہاں کی انوائرمنٹ میں دکھانے میں کامیاب ہوں گا. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.